السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ لوگوں کے ہجوم میں اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ سبھی اس کے ارد گرد جمع تھے، اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کر رہے تھے۔ وہ دلہن بن کر ایک صوفے پر بیٹھی تھی، لال جوڑے میں ملبوس، وہ کسی خوبصورت شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ سب لوگ اپنی بولیاں بول رہے تھے کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ دلہن بہت خوبصورت ہے، تو کوئی کہتا کہ ارے یہ اتنی اداس کیوں لگ رہی ہے، اس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی ہے، کیا یہ بیمار ہے؟ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ دھکے دے کر ان سب لوگوں کو یہاں سے ہٹا دے، کیونکہ وہ صرف تنہائی چاہتی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، اس سے پہلے کہ شدید گھبراہٹ اور حبس کے باعث وہ بے ہوش ہو جاتی۔ تبھی اس کی ساس کہنے لگی، چلو بھائی اب دلہن کو کمرے میں چھوڑو، اتنا لمبا سفر کیا ہے، تھک گئی ہوگی بیچاری۔ وہ اس کی ساس تھی جسے آخرکار اس کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ بھی شکر ادا کرتی اپنی چھوٹی نند کے ہمراہ کمرے میں آ گئی۔ کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا، اس کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی، کیونکہ انہیں گلاب کی خوشبو سے تو اسے لگاؤ تھا۔ کیا وہ آج بھی اس کے پاس آ جائے گا؟ یہ احساس بہت خوفناک اور عجیب تھا۔ نند کمرے میں مٹھائی اور دودھ بھی رکھ کے چلی گئی تھی، تبھی اسے ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، دودھ کا گلاس مکمل طور پر خالی ہو چکا تھا۔ اس کے شوہر کے آنے سے پہلے ہی دودھ کسی دوسرے نے پی لیا تھا۔ تبھی ایک ایک کر کے پلیٹ سے مٹھائی بھی خالی ہوتی گئی۔ کوئی سایہ سا اس کے نزدیک بڑھا تھا۔ وہ چیخ مار کر کسی کو پکارنا چاہتی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پوری کی پوری برف کی ہو چکی ہے۔ تبھی کسی نے اس کے چہرے کو کچھ ہوا تھا۔ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر وہ بیڈ پر ڈھیر ہو چکی تھی۔ آج کی رات ایک نئی کہانی شروع ہونے والی تھی۔ اس معصوم سی لڑکی کا نام ملائکہ تھا۔ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، بے انتہا خوبصورت، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، کالے سیاہ لمبے بال۔ خدا نے اسے فرصت سے بنایا تھا۔ اس کی امی ہمیشہ اس کے گلے میں ایک نظر کا تعویذ ڈال کر رکھتی تھی، کیونکہ اکثر اسے کوئی نہ کوئی ٹوک کر چلا جاتا، کوئی پیار کی نظر سے دیکھتا تو کوئی حسد کی نظر سے۔ اسی وجہ سے بچپن سے ہی اس سے بہت جلدی نظر لگ جاتی تھی۔ وہ اپنی تعریفوں پر شرمانے والی لڑکی تھی، بہت فرمانبردار، کم گو اور خاموش طبیعت۔ اکلوتی اور لاڈلی ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی اس نے اپنے اس لاڈ پیار کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ ہمیشہ اپنی امی کی ہر بات مانتی، ابو کی راز دلاری تھی، بھائیوں کی تو اس میں جان بستی تھی۔ اس کی امی کو اچھی طرح یاد تھا، بچپن میں اس کے خاندان والے نے کہا تھا کہ ملائکہ نام بھاری ہوتا ہے، اسے نہیں رکھنا چاہیے، لیکن انہیں شروع سے ہی نام اچھا لگتا تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کسی معصوم فرشتے کی طرح لگتی تھی۔ اس بار اسکول کی چھٹیاں ہوئی تو ملائکہ نے اپنی نانی کے گاؤں جانے کی ضد کی۔ اس کی امی بھی وہاں جانے پر تیار تھی، کیونکہ انہیں اپنی ماں سے ملے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ ملائکہ اب 12 برس کی نوعمر لڑکی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی میں بھی 10 گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ پھر نانی کے گاؤں جا کر اس سے بہت اچھا لڑکا لگا، درخت ہی درخت، لہلاتے کھیت اور خوبصورت باغات۔ یہاں آ کر وہ ایک نئی دنیا میں پہنچ جاتی تھی۔ اپنی کزنز کے ساتھ کھیل رہی تھی جب اس کی نظر ایک بہت بڑی حویلی پر پڑی۔ اس کے بڑے سے گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنی کزن سے پوچھا کہ یہ حویلی کس کی ہے، تو وہ رازداری سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، یہاں دیکھنا بھی مت، یہاں پر جن بھوت رہتے ہیں۔ ہمیں اپنی دادی نے بتایا ہے کہ ملائکہ اس بات پہ حیران رہ گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی جن بھوت کو نہ دیکھا تھا۔ اسے تجسس تھا کہ آخر اس بند حویلی میں کون سا بھوت رہتا ہے، جس کے خوف سے یہاں کوئی بھی آتا جاتا نہیں۔ پھر ایک دن مغرب کے وقت وہ درخت کے نیچے کھیل رہی تھی۔ اس کی ساری کزنیں اپنی امی کی آواز پر اٹھ کر چلی گئیں، جبکہ وہ اکیلی درخت کے نیچے بیٹھی رہ گئی تھی۔ تبھی اس کی نظر اس حویلی کے بند دروازے پہ پڑی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ جلدی سے سب سے چھپ کر اس دروازے تک آئی تھی، لیکن حیران رہ گئی کہ آج اس کا چھوٹا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اب اس حویلی کے اندر آ گئی تھی، خوفناک سناٹا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ شام کی وجہ سے دھیرے دھیرے اندھیرا بھی پھیل رہا تھا۔
وہ اندر جا کر اس جن بھوت کو دیکھنا چاہتی تھی جس کا ذکر اس کی کزن نے کیا تھا، لیکن حویلی کے سارے ہی کمرے بند پڑے تھے۔ تبھی ایک کمرے سے اسے کھٹکے کی آواز آئی، جیسے کوئی کرسی ہلا رہا ہو۔ جس کمرے سے آواز آئی تھی اس کمرے کا دروازہ مکمل طور پر بند تھا۔ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، جھڑیوں سے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ اچانک ہی اسے کرسی پر بیٹھا ایک وجود دکھائی دیا تھا، لیکن کمرے میں چھائے ہوئے کالے اندھیرے کی وجہ سے وہ اس کی شکل نہ دیکھ سکی۔ کرسی مسلسل ہلے جا رہی تھی۔ اچانک ہی کرسی پر بیٹھے شخص نے رخ موڑا تھا۔ ملائکہ کے منہ سے ایک تیز چیخ نکلی اور وہ وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ آج اس نے اس خوفناک جن کی شکل دیکھ لی تھی۔ اس کی دہشت سے ہی وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ اس کی چیخ سے گھر والے بھاگے آئے۔ حویلی کا چھوٹا دروازہ جو ہر وقت کھلا رہتا تھا، اسی سے سب لوگ اندر گئے۔ نانی کے گھر میں سب لوگ پریشان ہو گئے۔ ملائکہ کی ماں کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ اس کی نانی اپنی پوتیوں کو جھڑکتے ہوئے کہنے لگی، تم نے اس بچی کو اکیلا کیوں چھوڑا؟ جانتے بھی ہو یہ مہمان ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش تو آ گیا تھا، لیکن وہ خالی خالی نظروں سے چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ بار بار ملائکہ کی امی اس سے پوچھتی کہ وہ بے ہوش کیوں ہوئی تھی، لیکن اسے کچھ بھی یاد نہ آیا تھا۔ بس وہ اپنے وجود پر ایک وزن سا محسوس کر رہی تھی۔ لیکن اس دن کے بعد سے وہ بے تحاشا ڈرنے لگی تھی۔ اس کے ننھے ذہن میں جو ڈر خوف بیٹھ گیا تھا وہ کسی صورت نہ نکلا۔ کبھی کبھار خواب میں چیختے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ جس اسکول میں وہ پڑھتی تھی اس اسکول کا ایک حصہ بالکل ویران پڑا تھا۔ وہاں پر کسی بھی طالب علم کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن ایک دن ملائکہ غلطی سے وہاں چلی گئی۔ اس نے جھاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ایک خوفناک وجود کو دیکھا تھا۔ اس دن بھی وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑی تھی۔ تبھی اس کی امی ابو سمجھ گئے کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ اب وہ ایک لمحہ بھی اسے اکیلا چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ اس کے ماں باپ نے پرنسپل سے بھی ملائکہ کا خاص خیال رکھنے کا کہہ دیا تھا، کیونکہ اب وہ بات بے بات پوری طرح ڈرنے لگی تھی۔ اس واقعے کے بعد وہ نارمل بچی نہ رہی تھی، بہت کم بولنے والی اور ڈری سہمی بچی بن گئی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے وہ جوانی کی طرف قدم رکھنے لگی، لیکن اسے ہمیشہ لگتا کوئی سایہ ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، اس پر حاوی ہونے کی کوششیں کرتا ہے۔ وہ جب بھی اپنی شکل آئینے میں دیکھتی تو دیوار سے چپکا ہوا ایک سایہ اسے محسوس ہوتا، جس کی آنکھیں اسے گھور رہی تھیں۔ ان کے گھر کے حالات بہت اچھے تھے، روپے پیسے کی بھی کوئی کمی نہ تھی۔ یوں اس کی امی نے اس کی خاطر ایک ملازمہ کا بندوبست کر دیا۔ ایک چھوٹی بچی نازو جس کی عمر 15 برس تھی، وہ کچی بستی میں رہنے والی ایک غریب بچی تھی۔ یوں اچھی تنخواہ پر اس بچی کو دن رات کے لیے ملائکہ کی امی نے اپنے ہاں ملازمت پہ رکھ لیا تھا تاکہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ رہے۔ لیکن ابھی اسے ملائکہ کے ساتھ رہتے ہوئے ایک ہفتہ ہی ہوا تھا جب ایک رات اس نے خوفناک منظر دیکھا۔ وہ کمرے میں سوئی پڑی تھی جب اس نے اپنی آنکھوں سے ملائکہ کو آدھی رات کو آئینے کے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ خود بخود عجیب انداز میں آئینے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کے لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اتنی جوان اور سمجھدار لڑکی کا آدھی رات کو یوں آئینے کے سامنے بیٹھ کر تیار ہونا، پاؤں میں پائل پہننا اور پھر اپنے آپ کو مسکرا کر آئینے میں دیکھنا اسے بہت عجیب لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے گئی، لیکن اچانک ہی ملائکہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ لال انگارہ جیسی آنکھوں میں غصے کی تپش تھی۔ تبھی وہ خوفناک ارادے کے ساتھ نازو کی طرف بڑھی تو چیختے ہوئے اس کمرے سے وہ باہر نکلی تھی۔ سب بری طرح پریشان ہو کر آدھی رات کو اپنے اپنے کمروں سے نکلے تھے۔ نازو کا تو خوف سے برا حال تھا۔ دوسرے دن ہی وہ نوکری چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ بھلے اسے لاکھوں روپے بھی ملے تب بھی وہ اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہے گی، کیونکہ یہ لڑکی آسیب زدہ ہے۔ اب اس کے ماں باپ سمجھ گئے کہ یہ بہت بڑی پریشانی والی بات ہے۔ بچپن سے ہی جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نظر انداز کرنے کے لائق ہرگز نہیں ہے۔ اب انہوں نے اپنی بیٹی پہ غور کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہر وقت خاموش کیوں رہتی ہے؟ کمرے میں اکیلی بیٹھ کر کبھی ہنستی ہوئی دکھائی دیتی تو کبھی گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونا شروع کرتی۔ تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں کسی
اچھے مولوی کو دکھانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس بارے میں کچھ ٹھیک بتا دے۔ اب وہ 17 سال کی ہو چکی تھی، ایسے میں پورے خاندان والوں سے یہ بات چھپانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ویسے بھی ان کا خاندان بہت بڑا تھا، آنا جانا لگا رہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ خاندان بھر میں یہ بات پھیلے کہ ان کی اکلوتی بیٹی کے ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ پھر وہ چپکے چپکے اسے ایک مولوی کے پاس لے جا کر جانے لگے۔ 2-3 دفعہ جانے کے بعد آخرکار مولوی نے انہیں جو بات بتائی، اسے سن کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس مولوی کا کہنا تھا کہ میں نے اکیلے میں اس بچی سے بات کی ہے، اسے اپنے اس آس پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی محسوس ہوتا ہے جو اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، سوتا ہے، حتیٰ کہ ہر وقت اسے اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اکیلی کمرے میں بیٹھی رہے، اس کے پاس کوئی بھی نہ ہو۔ وہ صرف تنہائی چاہتا ہے۔ وہ اس لڑکی کے اوپر گھیرا ڈال چکا ہے، اس کے ذہن کو اپنی گرفت میں کر چکا ہے۔ یہ روح فرسا انکشاف سن کر تو ان کے اوپر آسمان گر پڑا تھا۔ پھر ملائکہ کی امی رونے لگیں اور مولوی صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ میری صرف ایک ہی بیٹی ہے جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے، خدا کے لیے مولوی صاحب کچھ کریں، میری بیٹی کی اس آسیب سے جان چھڑوائیں۔ پھر مولوی صاحب حساب کرتے ہوئے کہنے لگے، اس لڑکی کا آسیب بہت پرانا ہے، اس سے پیچھے چھڑانا تو بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ یہ زیادہ اس پر اثر انداز نہ ہو۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو بھی خاص خیال رکھنا ہوگا، کبھی بھی اسے اکیلا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوشش کرنا کہ جہاں پر اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہو وہاں پر اسے جانے نہ دیا جائے۔ دونوں میاں بیوی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بات بہت حد تک بڑھ گئی ہے۔ اب وہ اس بات کو لوگوں سے چھپاتے چھپاتے تنگ آ گئے تھے۔ پھر ملائکہ کے ابو نے فیصلہ کیا کہ چونکہ اب 19 سال کی ہو چکی تھی وہ، تو اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ لیکن اس کی امی نے اس بات پر پریشان ہو کر اپنے شوہر سے کہنے لگی، یہ کیسے ممکن ہے؟ بیٹی بیمار ہے اور آپ اس کی شادی کا سوچ رہے ہیں۔ تو ملائکہ کے ابو کہنے لگے کہ اس سے پہلے خاندان بھر میں یہ بات پھیلے کہ میری اکلوتی بیٹی ایک نہ سمجھانے والی بیماری کا شکار ہے، تو لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ کیا پوری زندگی یہ باپ کی دہلیز پر بیٹھی رہے گی؟ میں اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھتا ہوں تاکہ جلد ہی اس کی شادی کر کے اسے گھر سے رخصت کر دیں۔ پھر دونوں میاں بیوی نے مولانا صاحب سے اس بارے میں مشورہ کیا تو وہ کہنے لگے، ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد وہ آصف خود ہی اس کا پیچھا چھوڑ کر بھاگ جائے، کیونکہ وہ کسی شخص کے نکاح کے بندھن میں بن جائے گی تو وہ بھی زیادہ دن اس کے ساتھ نہ ٹک پائے گا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اس لڑکی کی شادی کر دیں، یہی اس کے لیے مناسب ہوگا۔ کیوں وہ انجان لوگوں میں رشتہ تلاش کرنے لگیں گی جو ملائکہ کے قابل ہوں؟ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نظر اپنے دوست کے رشتہ داروں کی ایک فیملی پر پڑی۔ وہ لڑکا بہت خوبصورت تھا، بالکل اس کی بیٹی کے جوڑ کا۔ اس کا نام ارباز تھا۔ ارباز ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ وہ اپنے باپ کی فیکٹری کو سنبھال رہا تھا۔ کھاتے پیتے لوگ تھے، گھرانہ بھی اچھا تھا، 2 چھوٹی بہنیں تھیں اور وہ اکلوتا بیٹا۔ جب ہم ملائکہ کو دیکھنے آئیں تو وہ لڑکی انہیں بہت پسند آئی۔ ظاہر ہے اتنی خاموش طبیعت، چپ چاپ بیٹھی خوبصورت لڑکی اور کون نظر انداز کر سکتا تھا؟ لیکن وہ لوگ حقیقت سے واقف نہیں تھے کہ یہ لڑکی ایک انجانی بیماری میں مبتلا ہے۔ خوشی خوشی انہوں نے ہاں کر دی اور پھر ملائکہ کے امی ابو نے صرف 2 مہینے کے اندر اندر اسے شادی کر کے رخصت کر دیا۔ آج اس کی سہاگ رات تھی۔ جب جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اسے محسوس کر کے وہ کمرے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تھا۔ آنے والا اس کا شوہر تھا جو ملائکہ کی کیفیت محسوس کر کے حیران رہ گیا۔ وہ بے ہوش بیڈ پر پڑی تھی جبکہ مٹھائی کی پوری پلیٹ خالی تھی اور دودھ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اسے صورتحال بالکل بھی سمجھ میں نہ آئی، لیکن یہ دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ دلہن کے منہ سے تو جھاگ نکل رہا ہے۔ اس کی اس قدر بری حالت پر تو وہ بری طرح گھبرا گیا۔ اگر سارے مہمانوں کے سامنے جا کر کہتا ہے کہ اس کی بیوی شادی کی پہلی رات ہی بے ہوش ہو گئی ہے تو یقیناً یہ نہ صرف ان کے گھر کے لیے بدنامی کی بات تھی بلکہ اس لڑکی کی آنے والی زندگی کے لیے بھی یہ بہت بڑی بات ہوتی۔ اسی لیے اس نے خاموشی میں ہی عافیت جانی اور وہ خود ہی اسے ہوش میں لانے کی کوششیں کرنے لگا۔ کافی دیر بعد اسے ہوش آیا تھا۔ اسے اس معصوم لڑکی پر غصہ بھی تھا اور طرز بھی آ رہا تھا کیونکہ وہ بہت خاموش طبیعت لگ رہی تھی۔ ایک لفظ بھی اپنے شوہر سے نہ کہا۔ پھر اس نے نرمی سے کہا کہ وہ اٹھ کر کپڑے تبدیل کر لے تاکہ وہ پرسکون ہو کر سو جائے۔
وہ اپنی بھاری وجود کے ساتھ اٹھی تھی۔ اس کے کندھوں پر بے حد وزن محسوس ہو رہا تھا۔ پھر کپڑے تبدیل کر کے وہ بے خبر سو گئی۔ ارباز کی سہاگ رات بہت عجیب گزری تھی۔ اس بارے میں اس نے کبھی کسی کے سامنے بھی ذکر نہ کیا۔ حالانکہ اس کے یار دوست اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے، لیکن اس کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنی بیوی سے کوئی بات بھی نہ کر سکا، حالانکہ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ رات کو وہ بے ہوش کیوں ہو گئی تھی۔ کیا اسے کوئی تکلیف تھی یا پھر گھبراہٹ کی وجہ سے اسے چکر آ گئے تھے؟ لیکن مہمانوں کی وجہ سے وہ اپنی بیوی سے کھل کر کوئی بھی بات نہ کر سکا۔ پھر جیسے جیسے دن گزرنے لگے، ملائکہ کے شوہر کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ آدھی آدھی رات کو اٹھ کر آئینے کے سامنے بیٹھی رہتی، کبھی اپنے بال کھول کر تیار ہوتی تو کبھی خود بخود ہنسنے مسکرانے لگ جاتی۔ ارباز سے تو وہ بات بالکل بھی نہ کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے گھر والوں نے بھی یہ بات نوٹس کرنا شروع کر دی۔ اب لوگ اسے پیار سے دیکھنے کے بجائے نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے، کیونکہ وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آتی تھی۔ ہر وقت تنہائی اور اندھیرا اسے اچھا لگتا۔ ہاں، کبھی کبھی اس کی طبیعت ٹھیک ہوتی تو وہ باہر آ کر سب کے ساتھ بیٹھ جاتی، لیکن ایسے میں بھی بس نظریں جھکائے نیچے فرش کو گھورتی رہتی تھی۔ پھر ارباز کی امی یعنی ملائکہ کی ساس سے رہا نہ گیا اور وہ اس کے ماں باپ کے پاس جا پہنچی۔ کیا آپ نے ہمیں کوئی اپنی بیمار بیٹی اٹھا کر دے دی ہے؟ اس لڑکی نے تو ہمیں نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ حالانکہ یہ خود بھی ایک پاگل لڑکی ہے۔ ان کے منہ میں جو آیا وہ کہتی چلی گئی۔ ملائکہ کے ابو جانتے تھے کہ بعد میں ایسے ہی کسی صورتحال سے ان کا واسطہ پڑنے والا ہے، اس لیے وہ رسانیت سے اس کی ساس سے کہنے لگے، بہن، میری بچی کچھ بیمار ہے، یہ بات میں جانتا ہوں، لیکن وہ پاگل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک عجیب سی بیماری تھی۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اس کی شادی کرتے ہی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم نے ان کی بات پر عمل کیا۔ ہماری بچی بہت معصوم اور فرما بردار ہے۔ آپ اسے اپنا کر دیکھیں، آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ ہم بھی اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے، لیکن اس کی ساس بہت غصے میں تھی۔ وہ انہیں دھمکی دے کر چلی گئی کہ وہ جلد ہی میرا بیٹا کی بیٹی کو اس گھر سے نکال کر ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس بھیج دے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر گئی تو اپنے بیٹی کی بات سن کر حیران رہ گئی، جو کہنے لگا، امی، میں کیسے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دوں؟ اگر وہ بیمار بھی ہے تو ہمیں اس کا علاج کروانا چاہیے۔ یہ تو اس مسئلے کا حل نہیں۔ وہ ایک پڑھا لکھا سمجھدار انسان تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اچانک گھٹنوں میں منہ چھپا کر کیوں رونے لگ جاتی ہے، یا پھر وہ اس سے دور دور کیوں رہتی ہے۔ ملائکہ نے آج تک کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولی تھی۔ وہ تو ترس گیا تھا اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھے، اس سے چند باتیں کرے، لیکن جب بھی وہ کمرے میں ہوتا تو وہ شدید گھبراہٹ محسوس کرتی۔ ایسے میں وہ کمرے سے نکل کر چھت پر چلی جاتی۔ اسے اپنے شوہر کے ساتھ شدید گھٹن کا احساس ہوتا تھا۔ پھر وہ بڑی عجیب رات تھی۔ ملائکہ کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر کہیں دور بھاگ جائے۔ اس کا شوہر بھی کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اسے رات کا مطالعہ کرنے کی عادت تھی، لیکن گاہ بگاہ ہی وہ ملائکہ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس کی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ تبھی وہ اٹھی اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ کافی دیر تک پانی گرنے کی آواز آتی رہی، لیکن وہ واش روم سے باہر نہ آئی تھی۔ اب ارباز کو تشویش ہونے لگی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر اس کی بیوی اتنے گھنٹے تک واش روم میں کیا کر سکتی ہے۔ تبھی وہ دھیرے دھیرے دروازہ بجانے لگا، ملائکہ، تم ٹھیک ہو؟ دیکھو باہر آ جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے۔ واش روم میں تمہیں گئے ہوئے، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا تھا۔ وہ مسلسل دروازہ بجاتا رہا۔ آخر کار اسے تیز دھار کا مار کر دروازہ کھولنا پڑا۔ وہ اندر بے ہوش پڑی ہوئی تھی، جبکہ واش روم کی ٹوٹی سے پانی بہنے کی وجہ سے وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح پھول گئے۔ پھر اس نے اپنی چھوٹی بہن اور امی کو بلایا تاکہ وہ آ کر اس کے کپڑے تبدیل کر دیں۔ اس کی امی مسلسل بولے جا رہی تھی کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، میں کل ہی سے اس کے گھر اس کو بھجواتی ہوں۔ اب میں ایک لمحے بھی اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ اسے انجان لڑکی سے بہت چڑ ہو رہی تھی، جس نے انہیں ایک دوہرے عذاب میں گرفتار کر دیا تھا۔ کہاں ہے وہ اسے گھر کی رونق سمجھ کر شادی کے لیے لائی تھی، اور اب ایک معمہ بن کر اس گھر میں پڑی تھی۔ لیکن ارباز کو اپنی بیوی کی بہت فکر تھی۔
یہ حقیقت تھی کہ اس کی زندگی میں ملائکہ کے علاوہ کبھی کسی لڑکی نے قدم بھی نہیں رکھے تھے۔ اب وہ دل سے اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ پھر وہ اپنے والد سے کہنے لگا کہ وہ ملائکہ کا علاج کروانا چاہتا ہے۔ جس طرح اس کے والدین نے بتایا تھا کہ کسی مولانا سے وہ اس کا علاج کروا رہے ہیں، وہ بھی کسی مولوی کے پاس اس لڑکی کو لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس کے والد صاحب نے کہا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے جو کرنا چاہتا ہے کرے، کیونکہ اب شادی ہو جانے کی وجہ سے وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ دوسرے دن وہ ایک مولوی کے پاس گیا اور اسے اپنی بیوی کی ساری صورتحال بتا دی کہ کس طرح اس کے ساتھ بچپن سے ہی کچھ معاملات پیش آ رہے تھے۔ تو مولوی صاحب یہ باتیں سن کر کہنے لگیں، اس بچی کے ماں باپ کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے اس لڑکی کا مکمل علاج نہیں کروایا اور شادی کرنے کی جلدی کی۔ حالانکہ ایسی صورتحال میں لڑکی کی شادی اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ اس پر پرانی حاوی ہونے والی وہ چیز اسے اور بھی زیادہ تنگ کرنے لگتی ہے۔ لیکن خیر، تم اس بیمار بچی کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اس کو ایسا علاج کروں گا کہ چند دن ہی میں وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اتنی مجھے امید ہے کہ اللہ کے کلام میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، میں اسی کلام کے ذریعے اس بچی کا علاج کروں گا۔ مولوی صاحب نے اسے یقین دہانی کروا دی تھی۔ پھر وہ خاموشی سے خوشی خوشی گھر آ گیا۔ دوسرے دن ملائکہ سے کہنے لگا کہ وہ اسے اپنے ساتھ ایک جگہ پر لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس نے اس لیے تیار ہونے کا کہا۔ تب ملائکہ نے ہلکے رنگ کا لباس پہنا اور خوب اچھے سے تیار ہو گئی۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ وہ سچ میں ہی شوہر کے ساتھ کہیں باہر جانا چاہتی تھی۔ تیار ہو کر وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے لگی، تبھی اس کا شوہر کمرے میں آیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اپنے شوہر کے سامنے وہ بری طرح گھبرا گئی تھی، لیکن حیران رہ گئی جب اس کی تعریف کرنے لگا کہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ پھر وہ بری طرح سے شرما گئی۔ شوہر باہر چلا گیا، لیکن اچانک ہی شیشے میں کسی کا خوفناک عکس ابھرا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس صورت کو دیکھی گئی جو لال انگارہ آنکھیں لیے اسے کہہ رہا تھا کہ اگر اپنے شوہر کی باتوں پر عمل کیا تو وہ ہر رات اس کے پاس آئے گا، اسے تنگ کرے گا، اس لیے وہ تمہیں دھوکے سے ایک مولوی کے پاس لے کر جا رہا ہے اور تمہیں اس کی بات نہیں ماننی۔ وہ بھاری آواز میں دھمکی دے کر اسے ڈرا رہا تھا، جبکہ وہ بہت بدھ کی طرح کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر تو آ گئی تھی، لیکن راستے میں ہی پوچھنے لگی کیا وہ کہاں لے کر جا رہا ہے۔ تب ارباز اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ اس کا مولوی کے پاس جانا بہت ضروری ہے، وہ ہمیشہ کے لیے بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر وہ اس سے مستقبل کے خواب دکھا رہا تھا کہ ٹھیک ہو جانے کے بعد کس طرح وہ خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ لیکن ملائکہ کو صرف اس کا خوف تھا جو اسے دھمکی دے کر گیا تھا۔ پہلے ہی ہر رات اس کے آنے کی وجہ سے وہ دہشت کا شکار رہتی تھی۔ ایسے میں اگر وہ مولوی کے پاس چلی گئی تو شاید وہ اس کا بہت برا حال کرے۔ تبھی اس نے بیچ راستے میں ارباز سے کہا کہ اسے شدید پیاس لگ رہی ہے، اس کے لیے پانی لے کر آئے۔ وہ فوراً ہی گاڑی سے اتر گیا تھا۔ ملائکہ کے لیے یہی موقع اچھا تھا کہ وہ یہاں سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ کسی بھی مولوی کے پاس نہیں جا سکتی تھی، یہی اس کے لیے بہتر تھا۔ تبھی وہ قریبی جھاڑیوں کی طرف بھاگتی چلی گئی۔ یہاں سے سڑک کے آر پار ایک گھنا جنگل تھا۔ وہ جنگل سے گزر کر بھاگتی بھاگتے بہت آگے نکل آئی تھی۔ دوسری طرف ارباز جیسے ہی پانی لے کر آیا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب اس نے ملائکہ کو گاڑی سے غائب دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ اس کے اوپر حاوی ہونے والے جن ذات نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کا شوہر اسے ایک مولوی کے پاس لے کے جا رہا ہے۔ تبھی تو وہ یہاں سے بھاگنے میں مجبور ہوئی۔ اب اسے شدید غصہ آ رہا تھا، کیونکہ اس پاس خوفناک اور گھنا جنگل تھا۔ اگر وہ یہاں چھپ کر بیٹھ بھی گئی تو کبھی بھی اسے تلاش نہ کر سکے گا۔ اگر وہ یہاں چھپ کر بھی بیٹھ گئی، اب وہ گھر واپس آیا تو اس کے ماں باپ اس سے باتیں سنانے لگے۔ یہ پہلے ہی کہا تھا کہ اس پاگل اور نفسیاتی مریض لڑکی سے پیچھا چھڑا لو، دیکھو وہ تمہیں کس قدر پریشانی میں مبتلا کر گئی ہے، اب ہم زمانے کو کیا جواب دیں گے۔ اور بات سر تھامے اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھنا آئی تھی کہ ملائکہ آخر گاڑی سے بھاگ کر کہاں گئی ہوگی۔ لیکن ملائکہ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچ گئی تھی۔ وہ کبھی بچپن میں اس گاؤں میں آئی تھی، تبھی اس کے ذہن میں گھوما کہ یہ گاؤں اس کا جانا پہچانا تھا۔ یہ گاؤں وہی تھا جہاں پر اس کی نانی رہتی تھی۔ گو کہ نانی اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی،
اس کے ماموں بھی یہ گاؤں چھوڑ کر کسی شہر میں جا بسے تھے، لیکن جیسے ہی وہ پہلی گلی میں داخل ہوئی، سامنے ہی وہ حویلی کھڑی تھی۔ اس سے یہیں پر جانا تھا۔ اس کے دماغ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حویلی کو کیسے بھول سکتی تھی، یہاں آ کر ہی تو اس کی زندگی بدلی تھی۔ پھر اس نے دائیں بائیں دیکھا، اسے دیکھنے والا کوئی بھی انسان نہیں تھا۔ وہ چپکے سے اس کے اندر آ گئی۔ اس کی نظر سامنے والے کمرے کے دروازے پہ پڑی۔ اب وہ یہیں پر رہنے لگی تھی، اسے اس کا ٹھکانہ مل گیا تھا۔ دور کھڑا جنزاد عجیب انداز میں مسکرا رہا تھا۔ آخر وہ اپنی محبت کو واپس اس حویلی میں لے ہی آیا تھا۔ اس گاؤں کا ایک انسان بھی نہیں جانتا تھا کہ کوئی نوجوان شادی شدہ لڑکی اس حویلی میں رہ رہی ہے، کیونکہ گاؤں والے تو اس حویلی کے پاس سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اکثر لوگوں نے کسی لمبے چوڑے خوفناک وجود کو اس حویلی میں گھومتے پھرتے دیکھا تھا۔ وہ مکمل طور پہ اس حویلی پر قابض تھا۔ آج سے نہیں، پچھلے 20 سالوں سے۔ پسینہ پسینہ موجود لیے ملائکہ اس کمرے میں پڑی تھی۔ وہ ہوش و حواس سے بالکل بیگانہ ہو چکی تھی۔ اس کے دماغ پر اسی جنزاد نے قبضہ کر رکھا تھا۔ اسے یہاں آئے ہوئے مسلسل 24 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اب بھوک سے اس کی حالت بری تھی۔ تبھی لذیذ کھانے کی خوشبو اسے محسوس ہوئی۔ وہ اٹھ کر باہر آئی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ کچن سے آنے والے کھانے کی مہک عجیب تھی۔ وہ دروازے پہ کھڑی ہو کر دیکھنے لگی تو حیران رہ گئی۔ وہاں پر کھڑا ہوا خوبصورت نوجوان اس کے لیے کھانا تیار کر رہا تھا۔ پھر اس نے وہ کھانا کھا لیا اور ملائکہ کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھائے۔ وہ تو ویسے ہی 2 دن سے بھوکی تھی، کھانے پہ ٹوٹ پڑی۔ اتنا لذیذ کھانا اس نے آج تک نہیں کھایا تھا۔ اب وہ اس نوجوان کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تبھی صوفے پر سر رکھا اور دھیرے دھیرے وہ نوجوان اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ملائکہ صرف اس کے چہرے پر بہت پراسرار اور خوفناک مسکراہٹ تھی۔ اب وہ اس خوفناک آسیب زدہ حویلی میں اس جنزاد کے ساتھ بڑے آرام سے رہ رہی تھی، جو اس کے سونے جاگنے کھانے پینے ہر چیز کا خیال رکھتا۔ وہ اس کی عادی ہو چکی تھی۔ کئی دن گزر گئے، اس نے کسی انسان کی صورت نہ دیکھی تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ اس کی زندگی میں ایک شوہر بھی ہے جو اس کو کئی دنوں سے ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ جس طرح جنزاد ملائکہ کے عشق میں گرفتار تھا، اسی طرح اس کا شوہر بھی ملائکہ سے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا۔ وہ اس کی محبت میں دیوانہ وار ملائکہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی بری طرح پریشان تھے۔ ان کی جوان اور اکلوتی بیٹی، وہ بھی شادی شدہ، اپنے گھر بار کا چھوڑ کر نہ جانے کہاں بھاگ گئی تھی۔ یہ ان کے لیے بہت رسوائی کی بات تھی۔ پھر ارباز ملائکہ کے ماں باپ سے کہنے لگا کہ ایسی کون سی جگہ ہے جو ملائکہ جا کر رہ سکتی ہے۔ تو اس کی ماں روتے ہوئے کہنے لگی، اب تو اس کی نانی کے گاؤں میں بھی کوئی نہیں رہتا، ورنہ شک ہوتا کہ شاید وہ وہیں چلی گئی ہو، کیونکہ پہلے وہ گاؤں جاتی تھی اپنی نانی کے پاس۔ جب سے وہ وہاں سے لوٹی تھی، تب سے ہی سارے معاملات اس کے ساتھ پیش آنے لگے تھے۔ میں نہیں جانتی کہ کہاں پر ہم سے غلطی ہوئی، کہاں میری بیٹی کی زندگی برباد ہونا شروع ہوئی۔ وہ روتے ہوئے ارباز سے پوری کہانی سنا رہی تھی، لیکن ارباز کے دل میں شک پیدا ہوا کہ کہیں ملائکہ اسی گاؤں میں تو نہیں گئی ہے، کیونکہ وہ ان کے شہر سے بہت نزدیک پڑتا تھا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ ملائکہ وہیں کہیں ہے۔ تب اس نے وہیں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس کے نانی کے پرانے گھر گیا، جہاں پر اب کوئی اور رہتا تھا۔ ابھی وہ گاؤں کی گلیوں میں ٹہلتا پھر رہا تھا جب اسے ایک نسوانی چیخ کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز کے ساتھ ساتھ گاؤں کے کئی لوگوں نے بھی سنی۔ پھر گاؤں کا ایک آدمی آ کر اس کے پاس کہنے لگا، آپ غالباً شہر سے آئے ہیں، آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ کئی دنوں سے میں حویلی میں کچھ عجیب و غریب محسوس کر رہا ہوں۔ پہلے یہ حویلی آسیب زدہ تھی۔ اکثر راتوں کو لوگ اس حویلی میں ایک خوفناک آدمی کو گھومتے پھرتے دیکھتے تھے۔ سب کا کہنا ہے کہ وہ ایک جنات ہے جس نے پوری حویلی پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ لیکن کئی راتوں سے لوگوں نے ایک لمبے بالوں والی خوبصورت لڑکی کو چھت پر ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ لڑکی ایک جنزادی ہے، جبکہ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لڑکی ایک جنزادی نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی تھی خوبصورت آدمزاد ہے، جو غلطی سے اس حویلی میں چلی گئی، لیکن وہ جنزاد اب اس سے باہر آنے نہیں دے رہا۔ حقیقت کیا ہے یہ تو اس کے اندر جا کر ہی معلوم ہوگا۔
لیکن جنزات کے خوف سے کوئی بھی اس کے اندر قدم نہیں رکھتا۔ ارباز یہ خوفناک انکشاف سن کر دہل کر رہ گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ لمبے بالوں والی اس کی خوبصورت بیوی اس حویلی کے اندر ہوگی۔ وہ بھاگتا ہوا اس حویلی کے اندر گیا تھا۔ پیچھے سے سارے گاؤں والے اسے روکتے رہ گئے، لیکن وہ بھلا کب کسی کی سننے والا تھا۔ وہ تو ہر قیمت پر اپنی بیوی ملائکہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اندر آیا، پیچھے پیچھے گاؤں کے سارے لوگ بھی اندر آ گئے تھے۔ یہاں کی حالت دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ایسے لگتا جیسے پچھلے کئی دنوں سے اس حویلی میں کوئی رہ رہا ہو۔ ایک لڑکی جو بے ہوش زمین پر پڑی تھی، اس کے بال لمبے لمبے زمین پر یوں بکھرے تھے جیسے تیز ہوا نے سب کچھ اڑا کر رکھ دیا ہو۔ یہاں کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ لڑکی ایک دو دن سے نہیں بلکہ کئی دنوں سے اکیلی اس حویلی میں رہ رہی ہے۔ ارباز نے فوراً ہی اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ اب وہ اسے کسی گھر میں لے آئے تھے جو گاؤں میں رہنے والے ایک نیک آدمی کا گھر تھا۔ لوگ شدید حیرت سے دوچار تھے۔ پھر ارباز غصے سے لوگوں کو کہنے لگا، آپ لوگوں نے اتنے دن تک اس لڑکی کو یہاں اکیلا دیکھا، محسوس کیا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آ پہنچا۔ یہی میری بیوی ہے جسے میں 2 مہینے سے تلاش کرتا پھر رہا ہوں، لیکن یہ اس ویران اور خالی حویلی میں زندہ کیسے ہے، وہ بھی اتنے دن تک۔ وہ شدید حیران تھا۔ پھر گاؤں کا ایک آدمی کہنے لگا، اس لڑکی کو تو ہم بہت سالوں سے جانتے ہیں، یہ وہی لڑکی ہے جو ایک بار اس گاؤں میں آئی تھی، لیکن یہاں پر بھی اس کے ساتھ بہت برے واقعات پیش آئے تھے۔ لگتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس پر حویلی کا جن زاد عاشق ہے، کیونکہ بہت سالوں سے ہم نے یہ بات سن رکھی تھی کہ شاید سے آنے والی یہ خوبصورت کم عمر لڑکی پر ایک جن زاد عاشق ہو گیا تھا۔ لگتا ہے کہ یہ کہانی پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ یہ خوفناک انکشاف سن کر تو ارباز کے حواس معطل ہو گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسی وجہ سے وہ جن زاد اس کی بیوی کو مجبور کر کے یہاں لایا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ اس مولوی کے پاس نہ جا سکے۔ اب دھیرے دھیرے اسے ساری کہانی سمجھ آنے لگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس حویلی کی وجہ سے ہی اس کی بیوی کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اب وہ یہاں پر ہی اس کا علاج کروائے گا۔ تب اس نے گاؤں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی بڑا مولانا یا پھر کوئی عامل وغیرہ رہتا ہے جو ایسی چیزوں کا علاج کرتا ہو۔ تب گاؤں کے ایک آدمی کہنے لگا کہ جی ہاں، دور برابر والے گاؤں میں ایک بہت بڑا عامل رہتا ہے جو چند دنوں میں ہی ایسی چیزوں کا علاج کر دیتا ہے۔ لیکن آپ لوگ اس لڑکی کو اتنی دیر سے کیوں لائے؟ اگر چند سال پہلے ہی اس کا علاج کروا لیا ہوتا تو آج یہ بالکل ٹھیک ٹھاک اپنی زندگی دوسری لڑکیوں کی طرح گزار رہی ہوتی۔ وہ شخص بہت افسوس سے کہہ رہا تھا، لیکن ارباز کیا کرتا؟ شاید اس کے ماں باپ نے انہیں اتنی بڑی غلطی کی کہ علاج کروانے کے بجائے ملائکہ کی شادی کرنے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ گاؤں کے 3-4 لوگوں کے بلانے پر وہ عامل بابا اس گھر میں آ گیا تھا۔ پھر اس نے اس لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ وہ شکل سے ہی ایک آصف زدہ لگتی تھی۔ تب عامل نے فیصلہ کیا کہ وہ اس لڑکی کو اس حویلی میں جائے گا۔ اس لڑکی کے ساتھ گاؤں کے دیگر لوگ بھی اس کے ہمراہ تھے۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر جن زاد اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا۔ کئی سالوں سے اس نے اس لڑکی کی زندگی کو کیوں تباہ و برباد کر کے رکھا ہوا تھا۔ حویلی کے چپے چپے سے عامل کو اسی جن زاد کی بو آ رہی تھی۔ وہ 1-2 نہیں، سینکڑوں لوگوں کا علاج کر چکا تھا۔ اس نے بڑے سے بڑے خطرناک جنات سے انسان کو چھٹکارا دلایا تھا۔ وہ اس جن زاد سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر اس نے اس معصوم لڑکی کی زندگی کو کیوں اپنے اختیار میں کر رکھا ہے، اس کے دماغ پہ حاوی ہو کر اسے بے بس کر دیا تھا۔ پھر عامل گاؤں کے لوگوں سے کہنے لگا، یوں تو وہ جن زاد پوری حویلی میں آزادی سے گھومتا پھرتا ہے، لیکن ایک خاص کمرہ جہاں پر وہ اپنی رہائش اختیار کیے ہوئے ہے، وہ سامنے والا کمرہ ہے۔ ہمیں وہیں پر اس لڑکی کو لے کر جانا ہے تاکہ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر اسی کمرے میں آ جائے، ورنہ وہ حویلی کے کسی بھی کونے میں جا کے چھپ سکتا ہے۔ حالانکہ یہاں پر ایک تہہ خانہ ہے جہاں پر اکثر لوگوں کو آتے دیکھ کر وہ جن زاد وہیں پر چھپ جاتا ہے۔ اب گاؤں والوں کے ساتھ ساتھ ارباز کو ملائکہ بھی اسی کمرے میں موجود تھے۔ ملائکہ تو ہوش و حواس سے بیگانہ زمین پڑی تھی، لیکن جبکہ ارباز اسے اپنا سہارا دیے ہوئے تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد عامل نے اپنا عمل شروع کیا۔
سارے گاؤں والے شدید دہشت کا شکار تھے، لیکن عامل نے انہیں یقین دلایا کہ وہ کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ انسانوں کی بستی میں رہ رہ کر اس کے اندر سے سارے شیطانی اثرات دور ہو چکے ہیں۔ بظاہر وہ اس لڑکی کا عاشق لگتا ہے، تبھی تو اس پر حاوی ہے۔ یوں وہ اپنا عمل کر چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد عجیب سے خرہٹ سی سنائی دی۔ ارباز بھی بری طرح ڈرا ہوا تھا، جبکہ ملائکہ کو تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی جنات اس کمرے میں آیا، ملائکہ کو تھوڑا تھوڑا ہوش آنے لگا۔ وہ اپنی صورتحال پر حیران رہ گئی، خوف و دہشت سے کانپنے لگی۔ ارباز سے اپنے آپ کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف جنزاد عامل کو کراتا دیکھ کر کہنے لگا، چلا جا عامل یہاں سے، مجھے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ حویلی میری ہے، یہاں پر کسی بھی انسان کو آنے کی اجازت نہیں۔ پھر عامل اسے غصے سے کہنے لگا، یہ حویلی تیری ہے، لیکن یہ لڑکی اس سے کیا تعلق ہے؟ تیرا کیوں اس سے برباد کر رکھا ہے تو نے؟ یہ شادی شدہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار سکتی ہے، لیکن تو نے اس کو مکمل طور پر ذہنی مریض بنا کر رکھ دیا۔ کیوں لوگوں کی زندگی سے کھیلنے لگا ہے؟ اب تجھے انسانوں کی دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ عامل کے ارادے خطرناک تھے، لیکن جنات کہنے لگا، اس لڑکی سے میں آج سے نہیں سالوں سے تعلق میں ہوں، یہ میری بچپن سے ہے۔ میں نے سے سوچ لیا تھا کہ میں اسی لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا، تبھی تو دیکھو یہ میرے کہنے پر اس حویلی میں آ گئی۔ اب میں اس کے ساتھ کچھ رہوں گا، اسے میرے حوالے کر دو، آئندہ میں کسی انسان کو بھی تنگ نہیں کروں گا۔ لیکن عامل نے اس کی کوئی بات نہیں مانی اور کہنے لگا، اگر تو نے اس لڑکی کو آزاد نہیں کیا تو میں تجھے ابھی اور اسی وقت اپنے پاس قید کر لوں گا۔ تو نہیں جانتا تجھ سے بڑے بڑے جنزادوں کو میں نے اپنے پاس قید کر رکھا ہے۔ میرا اس سردار سے بھی رابطہ ہے جو تم جنزادوں کا سردار ہے۔ میں اسی سے تیری شکایت کروں گا، تجھے قید کر کے اس کے سامنے لے جاؤں گا تاکہ تو پھر کسی عورت ذات کو تنگ نہ کر سکے۔ عامل اسے دھمکیاں دے رہا تھا، پھر بھی وہ گھبرانے کے اور عامل سے کہنے لگا، ٹھیک ہے میں اس لڑکی کو آزاد کرنے پر تیار ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، یہ پوری حویلی میری ہے، میں ہمیشہ اپنی زندگی اس میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر یہاں سے باہر گیا تو میں مر جاؤں گا، کیونکہ یہاں پر میرے ماں باپ کی نشانیاں ہیں۔ عامل کو بھی معلوم تھا کہ یہ حویلی اب بالکل خستہ حال ہو چکی ہے، انسان تو اس میں آباد ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ آنے والی بارشوں میں یہ کبھی بھی ڈھہ سکتی ہے۔ اگر اس لڑکی کا پیچھے اس خوفناک جنزاد سے چھڑوانا ہے تو اسے اس کی بات ماننی ہوگی۔ اسی لیے اس نے جنزاد کی بات مان لی اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، نہ میں تجھے اپنے پاس قید کروں گا اور نہ ہی اس حویلی سے جانے کا کہوں گا، لیکن اس لڑکی کا پیچھا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ جنزاد کو معلوم تھا کہ جس طرح وہ کئی طاقتوں سے لیس ہے، اسی طرح عامل بھی اس سے کم نہیں۔ اس نے نہ صرف کئی بڑے بڑے جنزاد کا مقابلہ کر رکھا تھا، بلکہ کئی شیطانی جنات کو بھی اپنے پاس قید کر کے انہیں مسلمان اور نیک بنا کر آزاد کر دیا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد عامل اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دم کیا۔ دھیرے دھیرے اس نے آنکھیں کھولی۔ اس کے لیے یہ صورتحال سمجھ سے باہر تھی، لیکن عامل ارباز سے کہنے لگا، اب تمہاری بیوی کبھی بھی بیمار نہیں ہوگی، اگر اب بھی اس کی طبیعت خراب ہو تو بس اسے ایک بار میرے پاس لے آنا۔ مجھے نہیں لگتا اب وہ جنزاد جو اس ساری صورتحال سے بہت خوفزدہ ہے، وہ دوبارہ اس لڑکی کو تنگ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اور بعض نے عامل کا شکریہ بھی ادا کیا۔ پھر اس نے پورے گاؤں والوں کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس کا بہت ساتھ دیا۔ اب وہ خوشی خوشی اپنی بیوی کو واپس گھر لے کر جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی گھر گیا تو اس کے ماں باپ نے ملائکہ کو رکھنے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے، جو لڑکی 2 مہینے تک گھر سے غائب رہے، ہم بھلا ایسی لڑکی کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ نہ جانے اس نے کہاں کہاں منہ کالا نہ کیا ہوگا، لیکن ارباز نے کہا کہ اس نے جو کچھ کیا وہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ بس انسان کے ساتھ کچھ معاملات ہو جاتے ہیں جس پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ آخر بیٹی کی محبت سے مجبور ہو کر ارباز کے والدین نے ملائکہ کو قبول کر لیا تھا۔ اب دھیرے دھیرے وہ اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی تھی، پہلے کی طرح ہنستے مسکرانے لگی تھی۔ وہ ارباز کے لیے سنورتی، سستی، خوبصورت لباس پہنتی،
یقین نہیں آتا تھا کہ وہ اپنی زندگی پھر سے شروع کر چکی ہے۔ بس اسے اپنے ماں باپ سے ایک گرہ تھا کہ اس کا علاج کروانے کے بجائے انہوں نے اس کی شادی کرنے پر زور دیا، ورنہ وہ ابھی تک اپنی زندگی خوشحال گزار رہی ہوتی۔